پھر فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ اور بھی الہ ہوتے جیسا یہ لوگ کہتے ہیں تو پھر کبھی نہ کبھی یہ ہوتا کہ یہ سارے الہ مل کر ایک فوج بناتے اور پھر عرش والے اللہ پر حملہ کر دیتے کہ اس سے عرش اور بادشاہ چھین لی جائے، ایک عرصہ ہو گیا یہ اکیلا ہی ساری دنیا چلا رہا ہے۔ دیکھیں نا آپ، کسی بھی حکومت میں یہ ہوتا ہے، کسی کی حکومت دائمی نہیں ہے، 5 سال ہوتے نہیں، وہ تیسرے سال سے ہی اس کو کھینچنا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو میاں 5 سال کے قریب اس کو تو باہر کرو۔ اسی طرح جب بادشاہت ملوکیت تھی تب دوسرا بادشاہ آ کر چڑھائی کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا تمہیں اتنی بات سمجھ نہیں آتی کہ جب سے کائنات بنی ہے آج تک اور ہمیشہ یہی رہے گا کہ سورج وہیں سے نکلتا ہے جہاں سے نکل رہا ہے، چاند ادھر سے ہی آتا ہے جہاں سے آتا ہے، سارے نظام ویسے ہی چل رہے ہیں، یعنی یہ ایک ہی الہ کی مینجمنٹ میں اس کی سرکردگی میں چلتے ہیں۔ اور اگر دوسرے الہ ہوتے تو کبھی تو کوشش کرتے کہ میں چیلنج کرتا ہوں آج سورج یہاں سے نہیں نکلے گا، میں چاند کو نہیں نکلنے دوں گا، میں بادل کو بارش نہیں برسانے دوں گا۔ کوئی تو ہوتا، اگر کوئی الہ ہوتا کچھ تو کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر تم کس کو پوج رہے ہو، کون ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو؟ بڑی لاجیکل بات کی اللہ رب العزت نے۔ قرآن لاجک کے ساتھ سمجھاتا ہے بندے کو اگر وہ سمجھنا چاہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں 7 آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے، ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بہت بخشنے والا ہے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کافروں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں جو نظر نہیں آتا۔ وہ پردہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی تاثیر ان کے دلوں تک نہیں پہنچ پاتی کیونکہ انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں قرآن کو نہیں ماننا۔ لیکن جو اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کر دے تو اللہ کی طرف سے ایسا کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل میں قرآن اثر کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے اعمال سے وہ چیز نظر آنے لگتی ہے۔ جب آپ قرآن میں اپنے رب وحدہ اکیلے کا ذکر کرتے ہیں تو یہ پیٹھ پھیر کر نفرت سے بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم دوسرے الہوں کا بھی ذکر کیا کرو تاکہ ہم تمہاری مجلس میں بیٹھا کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ذکر تو ایک ہی رب کا ہوگا، ایک ہی الہ کا ہوگا، چاہے ان کو بیٹھنا ہے تو بیٹھیں، نہیں بیٹھنا تو جائیں جہاں جانا ہے۔ دیکھیے کیسے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں آپ کے لیے اور اللہ کے لیے، لیکن یہ راستہ کبھی تلاش نہیں کر سکتے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو گئے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا تم مرنے کے بعد پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، تمہیں دوبارہ قبروں سے نکالا ضرور جائے گا۔ یعنی کہ اس بات پر بہت سختی دکھائی گئی ہے کہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں تو ان کا یہ انکار کسی دلیل کے بغیر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے آپس میں نرمی سے بات کیا کریں، ایک دوسرے سے محبت سے بات کیا کریں، کیونکہ کسی کی بری بات سے شیطان درمیان میں آ کر 2 بھائیوں میں لڑائی کروا دیتا ہے۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، لہٰذا بات کرتے وقت خیال رکھیں کہ میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، میرے بھائی کا دل نہ دکھ جائے اور شیطان ہمیں لڑوا نہ دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مشرکین کے الہوں کی بات ہوتی ہے کہ یہ جن کو تم پکارتے ہو یہ نہ تمہاری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں نہ یہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، بلکہ جن بندوں کو یہ پکارتے ہیں وہ بندے تو خود اللہ کا قرب تلاش کرتے تھے، وہ کیسے اللہ کے سامنے شریک بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کچھ ان کے مزید مطالبات کا ذکر فرمایا ہے، اور ان مطالبات میں یہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر ہمیں دکھاؤ تمہارے پاس کوئی محل ہے، اگر تم سچے ہو تو تم دکھاؤ کہ تمہارے پاس کوئی جنت ہے، کوئی باغ ہے، یا تمہارے پاس چشمے ہیں جو بہتے ہیں، تم آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھا دو، فرشتوں کو لے آؤ، تمہارا سونے کا گھر ہونا چاہیے، یا تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ، اور ہم تمہاری چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کتاب وہاں سے لے کر نہ آ جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا آپ ان کو جواب دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ حل کنت الا بشر رسولا، لیکن میں تو انسان ہوں، تم یہ کیسے مطالبے کر رہے ہو، میں کیسے مطالبات کو پورا کر دوں؟ اور اگر مطالبات پورے کر بھی دیے جائیں تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے قصہ آدم اور ابلیس کا بھی یہاں پر ذکر فرمایا ہے بہت مختصر، اور اس میں ابلیس نے یہی کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اپنے پیادوں کے ذریعے، اپنی فوج کے ذریعے اور اپنی آواز کے ذریعے، مختلف طریقوں سے۔ ساز اور موسیقی کا اس میں بڑا اشارہ ہے کہ میوزک کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 78 میں نماز قائم کرنے کی تاکید ہے، نماز قائم کیجئے سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور صبح فجر کی نماز میں قرآن کا اہتمام کیجئے،
بے شک صبح فجر کے قرآن کی سماعت کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں فجر کی قرآن کی تلاوت کے حوالے سے ایک بہت بڑی یہ خوش فہمی ہے کہ لوگ فجر کی نماز میں قرآن پڑھنے کی بجائے فجر کی نماز میں مختصر تلاوت کرتے ہیں اور بعد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی قرآن فجر میں پڑھ لیا فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ نماز میں قرآن کی تلاوت کے حوالے سے بات کی گئی۔ فجر کی تلاوت طویل ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں ملتا ہے من 60 الی 100، 60 سے لے کر 100 آیات کی تلاوت فرماتے تھے فجر کی نماز میں۔ ہمارے ہاں کتنی مختصر تلاوت ہوتی ہے، کوئی امام لمبی تلاوت کر دے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کیا اتنی لمبی نماز پڑھا دی۔ بھائی فجر میں فرشتے موجود ہوتے ہیں مسجدوں میں، اس وقت فرشتے عصر اور فجر کے دونوں مل جاتے ہیں مسجدوں میں آ کر، تو وہ وقت بڑا قیمتی ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اچھی خوبصورت طویل تلاوت کرنا یہ سنت سے ثابت ہے، لہٰذا اس کے معاملے میں ائمہ مساجد کو مجبور نہ کیا جائے کہ آپ ہمیں لمبی لمبی تلاوت نہ سنایا کریں۔ اس کے بعد ہجرت کے لیے دعا سکھائی گئی، وقر ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، آیت نمبر 80 میں کہ آپ اس طرح سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے داخل کر دے سچائی کے ساتھ اور مجھے نکال سچائی کے ساتھ مکہ سے اور مدینہ میں داخل کر سچائی کے ساتھ، اور اپنے پاس سے میرے لیے قوت و غلبے کے ساتھ مددگار فراہم فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انصار کو فراہم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کے لیے۔ اس کے بعد مختصر ذکر ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لیکن وہ ہم اس پر الحمدللہ بات کر چکے ہیں۔ آخر میں آیت نمبر 107 میں سجدہ تلاوت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم پکارو اللہ کو یا رحمان کو، یہ دونوں ایک ہی بابرکت ذات کے نام ہیں، سارے خوبصورت نام اسی کے ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، اور نماز میں اپنی آواز کو مت اتنا زیادہ بلند کرو اور نہ ہی اتنی آہستہ آواز سے تلاوت کرو کہ سنائی نہ دے، بلکہ ان دونوں کے درمیان میانہ روی اختیار کرو۔ یعنی نماز میں تلاوت میں بہت زیادہ بلند آواز سے تلاوت کرنا یا بہت پست آواز سے تلاوت کرنا ٹھیک نہیں ہے، میانہ روی اختیار کرنی چاہیے نماز ادا کرتے وقت، قرآن کی تلاوت کرتے وقت، یہ اس کا ادب اور اس کا احترام ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آخری آیت سورہ بنی اسرائیل کی 111 نمبر، اور آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الذی لم یتخذ ولدا، جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور جس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہت میں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ اس کا کوئی حمایتی اور دوست ہے اس وجہ سے کہ وہ کمزور ہو جائے تو اسے دوست کی ضرورت پڑ جائے، وہ کمزوریوں سے بالا تر ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ کی خوب بڑائی بیان کیا کیجیے۔ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی، اگرچہ اس میں بہت سے موضوعات رہ گئے، لیکن چونکہ یہ دورہ ہے لہٰذا اس میں سب باتیں بیان کرنا ناممکن ہے۔ جو سنا گیا بیان کیا گیا، اللہ رب العزت اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم انشاءاللہ سورۃ الکہف پر مختصر بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے اور قرآن مجید ابھی نصف ہوا ہے، بس اللہ رب العزت وقت میں برکت ڈال دے اور ہم اس کو بیان کر سکیں۔ آمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔